الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، اور آج کا ہمارا یہ 200واں پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس میں دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوالات کر رہے ہیں اور حضرت جی سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں، اور حضرت جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ اور جی آپ کی طرف آتا ہوں، آپ پہلے تو اس پروگرام کے حوالے سے بتائیے گا کہ 200 پروگرام آج ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کیا کہیے گا اس حوالے سے، اور پھر اپنا سوال۔ میرا نام امن نواز ہے، دارالفان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نیٹو ڈسٹرکٹ سرگودا ہے۔ تو الحمدللہ باقاعدگی سے میں یہ پروگرام کونور چینل پہ دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ یہ کونور چینل کی بڑی یہ سعادت مندی ہے کہ اتنے یعنی پروگرام انہوں نے مسلسل یہ پیش کیے لوگوں کے سامنے۔ حضرت جی کے جو سوالوں کے جواب ہیں، ان کا جو انداز ہے کہ ایک شعر جس طرح کسی نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے مگر اثر رکھتی ہے، تو حضرت جو سوال سنتے ہیں اس بندے کی عقل کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضرت جی پر کہ حضرت کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو دل سے جو انوار و برکات جاتے ہیں تو وہ ان کی زندگیوں کے انقلاب کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، اپنا سوال۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کا داخلہ حرم کعبہ میں کیوں حرم کعبہ میں ان کا داخلہ کیوں بند ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ حرم کعبہ میں بھی اور حرم نبوی میں بھی شیطان کا داخلہ بند ہے۔ پہلی بات تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کیوں وارد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ حاکم مطلق ہے، کائنات اس کی ہے، نظام اس کا ہے، صحیح، اس سے کوئی کیوں کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سپریم کورٹ تو کہہ سکتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اللہ کو نہیں کہہ سکتے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں آ ہی گیا، جو میرے علم میں توجیہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ضروری نہیں یہی ہو، اور بھی ہزاروں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حرمین میں شیطان کا داخلہ بند ہے۔ صحیح۔ کافر شیطان کا کوریئر ہوتا ہے، اگر کافر داخل ہوگا تو اس کے اندر گھس کر شیطان بھی جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو جب شیطان کا داخلہ بند ہے تو شیطان کی گاڑی کو روکنا تو ضروری ہے۔ آپ مجھے روکتے ہیں کہ آپ اس احاطے سے اندر نہیں آ سکتے، تو میری گاڑی کو الاؤ کرتے ہیں تو میں گاڑی خود چلا کے آ جاؤں گا۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کریم نے منع کیا کہ ان حدود میں شیطان داخل نہیں ہوگا، تو جب اس کا کوریئر جائے گا، اس کی گاڑی اندر جائے گی تو اس میں چھپ چھپا کے وہ بھی چلا جائے گا، اس لیے منع کر دیا۔ کافر جائے گا تو اس کے ساتھ شیطان بھی جائے گا، تو پھر وہاں تو وہ دمنا مچا ہے۔ تو اب چونکہ کچھ کافر مومنوں کے مسلمانوں کے لباس میں وہ جاتے ہیں تو حرمین بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں، بے حیائی بھی ہوتی ہے، لوگ برائی بھی کرتے ہیں، اور حاجی کم ہوتے ہیں، سیر سپاٹے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بیت اللہ کی حاضری کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کے روبرو آ گئے۔ صحیح۔ آپ چھوٹی سی عدالت نائب تحصیلدار کی لے لیں، یہاں سے کورٹ شروع ہوتی ہے، سپریم کورٹ تک جا۔ نائب تحصیلدار کی عدالت میں کھڑے ہوئے آپ اپنی نائب تحصیلدار کی سیلفی بنا کر گھر بھیجیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اے سی ہے، پھر ڈی سی ہے، پھر سیشن جج ہے، پھر
ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں جا کے آپ ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ تو آپ وہاں سیلفی بنا کے بھیجیں گے، تو بیت اللہ میں اللہ کے روبرو کیسے سیلفی بنا رہے؟ اٹ مینز یو آر ناٹ دیئر، تم وہاں نہیں ہو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تم اگر گئے ہو تو شیطان کے کوریئر بن کر گئے اور اس کا کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، آج کل تو یہ ایک رسم چل تو پڑی پھر ہے۔ اور مسجد رسم کی بات نہیں، بات اس بھیجنے والے کی کیفیت کی کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت پناہی میں آپ جیسا ادب حضور اکرم کی دنیاوی زندگی میں تھا، روضہ اطہر کا ویسا ادب آج بھی موجود ہے۔ صحیح، آپ روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، آپ کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں۔ اگر آپ کا ایمان درست ہے تو آپ وہاں سیلفی بنائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت، تو یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض یہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، وہ لوگ اب حرم میں گھس جاتے ہیں، ان کے ساتھ شیطان، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ صحیح، کاش حرم میں صرف صحیح عقیدہ لوگ جاتے سبحان اللہ، تو یہ خرافات وہاں نہ نہ ہو۔ ہوتے، بالکل صحیح۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت جی، اور آپ کی طرف آؤں گا جی، آپ اپنا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد عبدالقیوم ہے جی، لاہور سے میرا تعلق ہے، میں بزنس کرتا ہوں، اور یہ المرشد پروگرام جی دیکھنے کا سب سے بڑا جو ہم لوگ اس کو ریگولر دیکھ رہے ہیں، اس میں تقریباً ہر وہ سوال آ جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی کہیں تھا، حالانکہ پوری دنیا سے لوگ سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں اور حضرت جی اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ہر بندہ اس کو اتنے انٹرسٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں رہتے اور وہ ان کے جواب مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آپ لوگوں کی اچھی کاوش ہے جی، اور اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور پھر جو جواب دے رہے ہوتے ہیں حضرت جی، اور ان کا جب ہم سنتے ہیں تو یقین کریں اس ٹاپک کے اوپر پھر کچھ ابہام رہ نہیں جاتا۔ بالکل صحیح بات تو ہے، وہ اس میں کوئی اتنا شک نہیں ہے۔ کمپریہنسو جواب اور اتنے آسان الفاظ میں کہ ہر آدمی کی سمجھ کو آ رہا ہوتا ہے جی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میرا حضرت جی سوال ہے کہ جو ملک میں ہمارے نظام چل رہا ہے، اب یہاں پہ ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ معاشرے کو سیگریگیٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ سے جو مغرب کی ہے یا جس کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہے، تو ہم جو اسلام کی طرف اور جن کا تعلق اللہ کے دین سے ہے اور ہم اپنی زندگیاں اسی پہ کئی دفعہ ایسے کلیش ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا زیادہ مطلب ہے وہ اس کا فرسٹریشن قائم ہو جاتی ہے کہ بغاوت کو جی چاہتا ہے۔ تو ہم لوگ کہاں پہ جب ہم اپنا سیاسی نظام، اپنا معاشی نظام اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہم کیونکہ خود بچوں والے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ادھر بغاوت کی اسلام کسی طریقے سے کوئی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے باطل نظام کے خلاف کھڑے ہوں؟ بالکل تو صحیح، اس پہ بالکل رہنمائی ٹھیک، کیجیے۔ بالکل صحیح جی حضرت جی۔ یعنی کہ کون سا ایسا وقت آتا ہے کہ جب اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ادارہ اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف وجود میں آتا ہے، شرعاً اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے وہ حقوق حاصل نہیں جو اس ادارے کو ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا ہے تو پھر آپ اس ادارے کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس میں جا کر اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں بغاوت کر کے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا جو طریقہ ہے کہ الیکشن لڑیں، ووٹ زیادہ لے جائیں، اپنے بندے وہاں زیادہ لے جائیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ جب آپ نے اسے حکومت تسلیم کر لیا پھر آپ کو اس کے ضابطے ماننا آپ کی مجبوری ہے۔ لازم ہے یا مجبوری ہے؟ لازم بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز لازم ہوتی ہے وہی مجبوری ہوتی ہے کہ ایسا ضرور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،
मजबूरी उसी का दूसरा नाम है ना कि इस किए बगैर चारा नहीं। तो ये हर एक का उठ खड़े होना, झंडा ले लेना और बगावत का ऐलान कर देना, ये सरकशी है, बगावत है, इसकी सज़ा है। हुकूमत उसे जो उसके कवानीन है उसके मुताबिक सज़ा दे। सही, उससे ताउन करना जायज़ नहीं है, बगावत करना हुकूमत से हराम जायज़ नहीं है, गैर शरई। ठीक है, गैर शरई। नाज़रीन मोहतरम, अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, और अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 03334955 और इसी तरह से आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। almurshed.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए।